ہر جگہ ہم پہ حملہ، اور یہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہے، یہ بغیر پلاننگ کے نہیں ہے. خدا نہ اس بات کو سمجھو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم پہ حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. کیا بیان کیا تھا غالباً کیا نام ان کا، ٹیپو سلطان، غالباً ان کا یہ قول ہے کہ اگر رحمہ اللہ، کہ اگر یا صلاح الدین ایوبی، غالباً صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، ان کا یہ قول ہے، بڑا زبردست قول ہے کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس کے نوجوانوں کو فحاشی اور بے حیائی میں ڈال دو. بس اس قوم کو مفتوح کرنے کے لیے، اس پہ فاتح ہو کے قابو کرنے کے لیے یہ کافی ہے. نوجوانوں کو اس کام میں لگا دو، بس یہ قوم مفتوح ہوگی، یہ مغلوب ہوگی، یہ کبھی غالب نہیں رہ سکتی. اور اللہ کی قسم ان کی پلاننگ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا. اس وقت میں اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دے رہا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں نوجوانوں کی تعداد بالعموم مسلمانوں کی سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد ہے، اور بالخصوص پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. یہ الحمدللہ. ان کو پتہ ہے آگے قتال کا زمانہ آ رہا ہے، سانو کٹ پینی ہے، انہوں نے پتہ ہے، انہوں نے یہ گل پتہ ہے، اس واسطے وہ کہندے انہوں نے لاؤ پٹھے پاسے لاؤ انہوں، ورنہ کٹ بڑی سانو چڑھانی ہے. یس، خدا نہ ان کی چالوں میں مت آؤ، خدا رہا ان کی چالوں میں مت آؤ. اگلی بات کیا حدیث ہے، میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھ دوں. اللہ، کتنی وضاحت ہے اس کے اندر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے لیے اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے. اس کو ذرا غور سے سنیں، اس حدیث کو، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. ابن آدم کے لیے اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ یقیناً اسے پانے والا ہے. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا حرام آواز کا سننا ہے، زبان کا زنا ناجائز کلام کرنا ہے، ہاتھ کا زنا ناجائز پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا ناجائز کام کی طرف چل کر جانا ہے. اور دل کی خواہش اور آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتا ہے. اللہ اکبر. کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہے؟ بتائیے. یہ مسلم کی، بخاری و مسلم متفق علیہ حدیث. کسی نہ کسی زنا میں ہم انوالو ہیں، یا آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، یا کانوں کا زنا ہو رہا ہے، یا تخیلات، تصورات، اذہان اور قلوب کا زنا ہو رہا ہے. یہاں پہ میں ایک بات، کیونکہ یہ بات بڑی زور و شور سے ہوتی ہے ہمارے دینی حلقوں میں، وہ کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی آیا اور جو ہے نا وہ حدیث میں بھی ہے کہ تخیل اور تصور میں کوئی پکڑ. جی عالم صاحب یہ ہو جائے نا نقطے چھڑے نوجوان چوک دینے بڑے بڑے، حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں؟ اس بات کو بھی سمجھ لو. آج میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو کہ یہ جو بات کہی گئی نا کہ آپ کے تخیلات یا آپ کے خیال کوئی آ جائے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، تو یہ ان خیالات کی بات کی جو آپ خود نہیں لاتے بلکہ خود بخود آ جاتے ہیں. نماز میں کھڑے آ جاتے ہیں، آتے کہ نہیں آتے؟ بندے کو تصور بھی نہیں تو بندہ نماز کی کوشش کر رہا ہے، اس نے زبردستی پٹھا سودا کے اندر خیال آ جاتا آتے ہیں. تو ایسے تخیلات اور ایسی سوچیں جب آتی ہیں، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن وہ تخیلات، وہ تصورات جو آپ نے گند دیکھا، میں ذرا کھول کے گل کراں گا، شرم میں کوئی شرم نہیں ہے. آپ نے موبائل کے اوپر گند دیکھا جو آپ دیکھتے رہتے ہیں، اللہ کے اوپر حدیث آ رہی ہے، واضح کروں گا اس بات کو. اور وہ دیکھ کے تو آپ کو دیکھے بھی سال گزر گیا، لیکن آپ اکیلے بیٹھے میں تصور میں بار بار وہ خیال لا رہے اور بار بار لذت لے رہے ہیں. کیا اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا یہ بار بار خیال کا لانا بذات خود ایک عمل نہیں ہے؟ بولیں عمل ہے کہ نہیں ہے؟
اس کے اوپر پکڑ ہوگی، بھول جائیں اس بات کو کہ یہ پکڑ نہیں ہوگی، بالکل پکڑ ہوگی۔ کیوں کہ یہ باقاعدہ آپ عملاً کر رہے ہیں، یہ خود بخود نہیں آ رہا، یو آر سٹنگ اور آپ بار بار تخیل ذہن میں لا رہے ہیں اور بار بار لذت اور لے رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں گناہ میں، جو بھی آپ نے دیکھا، جو بھی گند آپ نے کی۔ تو یہ باقاعدہ گناہ والا معاملہ ہے، اور یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، چاہے وہ آنکھوں کا زنا ہے، چاہے وہ ہاتھوں کا زنا ہے، چاہے وہ کانوں کا زنا ہے، یا چاہے وہ تخیلات و تصورات کا بار بار لانے کا زنا ہے۔ پاکیزہ کیجیے ان کو، تطہیر کیجیے ان کی، تب جا کے بات بننی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں، آخر نہیں بلکہ سیکنڈ لاسٹ حدیث بھی سنی لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یہ بعد میں ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے یا بیل کی دموں کی مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہنی ہوں گی مگر برہنہ ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، خود کو ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کے جھکے ہوئے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور تک آتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا 500 سال کی مسافت تک جو ہے نا جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آج غور تو کرو، برا نہ منائیے اس بات کو، یہ آج اسی معاشرے میں رہتے ہوئے جو عورتیں پھر رہی ہیں اس حالت میں، کہاں سے باہر سے آئی ہیں وہ بھی ہمارے اسی معاشرے کی عورتیں ہیں، ہمارے گلی محلوں کی، چاہے ڈیفنس کی، چاہے اسی علاقے کی کسی کی بھی ہوں، ہیں تو ادھر مائیں بہنیں ہماری بیٹیاں نا، اور کس کی ہیں وہ؟ کیوں جی، ہے کہ نہیں ایسا؟ بتائیے آج سے 20 سال پہلے کہاں یا 30 سال پہلے کہاں ایسا ڈریس پہنا جاتا تھا؟ نہیں پہنا جاتا، اور آج کھلم کھلا ہر تیسری یا چوتھی لڑکی نے چست پجامہ پہنا ہوا ہے، پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کدھر سے آ گیا یہ معاملہ؟ کیا اس کا کوئی باپ نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ کیا اس کا میاں نہیں ہے؟ واللہ یہ ہمارے لیے غیرت کا معاملہ ہے، ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں۔ آخری حدیث آپ کے سامنے رکھوں، پھر چند باتیں کر کے ہم کلوز کریں گے بات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا آنکھیں بھی میری طرف، آنکھیں بھی میری طرف پلیز، کھانا بند کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، زمانہ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ کے پاس آئیں گے اور ان کے اعمال کا انبار بہت بڑا ہوگا، پہاڑوں جتنا اعمال، پہاڑوں جتنے اعمال ان کے پاس ہوں گے۔ اور پھر مدینے کے قریب تہامہ کا لفظ استعمال ہوا، تہامہ کے پہاڑ جو بہت اونچے اونچے پہاڑ تھے، ان جتنے ان کے اعمال، پہاڑ آپ نے دیکھے، جنہوں نے دیکھے پہاڑ، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنہیں پہاڑ ہی نہیں آج تک دیکھے؟ نہیں ٹی وی نہیں، ایکچوئل آن گراؤنڈ گل کر رہے ہیں، ہوں گے اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے، بس پیپل گئے نہیں ادھر، ٹی وی تو بہت کچھ دیکھا تو لیکن میں گل آن گراؤنڈ، پہاڑوں کو آن گراؤنڈ کسی نے دیکھا ہو اور چڑھا بھی ہو، انہوں سمجھ آتی کنا اونچا ہوتا ہے، جب چڑھیا ہوئے لگ سمجھ آتی ہے۔ جی تو اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال کے انبار لگے ہوں پہاڑوں، جو تہامہ پہاڑ کی طرح، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کو اڑا کے رکھ دیں گے، پھونک مار کے اڑا دیں گے اس کو۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کون ہوں گے؟ ان کی نشانیاں بتائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کیوں ان میں سے ہو جائیں۔ کہا وہ تمہاری طرح ہی کے ہوں گے، تمہاری طرح ہی کے اعمال کریں گے۔ ذرا غور کریں، تمہاری طرح ہی کے ہوں گے، تمہارے طرح کے اعمال کریں گے، لیکن جب وہ اپنی خلوت میں ہوں گے تو وہاں پہ اللہ کے حدودوں کو پامال کریں گے۔ اللہ، یہ میری طرف آنکھیں ملائیں پلیز، ملائیں اس بات کو۔
اللہ یہ حماد لکھوی صاحب نے بڑی جگہ اس کو بیان کیا ہے، اللہ ان پہ جو ہے نا رحمتیں کرے، کروڑوں رحمتیں کرے رحمہ اللہ. انہوں نے کلپس بھی بھیجا، انہوں نے کہا میں یہ حدیث بار بار لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس لیے بیان کروں. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اکیلا بندہ کمرے میں بیٹھا ہوا، وہ کیا اللہ کی حدود پامال کتنی کر سکتا تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں، کچھ خاص نہیں کر سکتا تھا. اور کہا یہ حدیث تو یوں لگتی ہے ہمارے لیے کہ آج کا بندہ اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا، پوری دنیا اس کے ہاتھ میں آن دی پام، اور وہ اللہ کی حدودوں کا پامال کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے. وہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، کوئی تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، اور نال اپنے اعمال بھی ضائع کیتے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کی چیزیں میں آپ کے سامنے جو بات ابھی آگے رکھنا چاہ رہا ہوں مختصر کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، لیکن چند باتیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ جو لفظ استعمال کیا گیا شرم گاہوں کی حفاظت، یہ حفاظت کیا ہوتی ہے؟